انہوں نے کہا 3 نشانیاں. پیکٹ کیسا ہے, اس کو کس چیز سے باندھا گیا اور اس کے ہار کیسا ہے. تو انہوں نے کہا پیکٹ ریشم کا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ نے. انہوں نے کہا کہ جو پیکٹ جس چیز سے پیکٹ کو باندھا گیا ہے وہ بھی ریشم کا دھاگا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور تیسرا چیز کا انہوں نے کہا اس میں 30 نگ لگے ہوئے ہیں اس ہار میں. انہوں نے کھولا اس ہار کو, دیکھا 1 2 3 4 5 6 30 کمپلیٹ, یہ آپ کا ہار. تو انہوں نے کہا یہ 500 آپ کے دینار. کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہتے ہیں کیوں بیٹا, میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں شخص دوں گا. کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے, یہ مجھے چیز ملی تھی, میرا ایز اے مسلمان میرا حق تھا کہ میں امانت کو واپس ادا کروں, تو میں آپ سے اس کا اجر نہیں لوں گا. حالانکہ ان کو نیڈ تھی, لیکن کہا کہ نہیں میرا اجر اللہ تعالیٰ سے, واللہ لا اخذھا, کہ میں اللہ کی قسم اس کو نہیں لوں گا آپ سے. وہ بحث کرتے تھے کہ لو تم نے لینا ہے, وہ کہتے ہیں میں نہیں لینا آپ سے, آپ چلے جائیں, یہ میں نے اپنا امانت ادا کی ہے, میں نے کوئی احسان تو نہیں کیا آپ پہ. وہ بزرگ بڑا حیران ہو کہ یہ کیسا نوجوان ہے. خیر وہ چلے گئے. کچھ عرصے بعد ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھا, تو میں نکلا کچھ تجارت کرنے کے لیے. تو میں جس شپ پہ بیٹھا ہند کی طرف میں نے سفر کیا, سافرت الی الہند, میں ہند کی طرف جانے لگا. اور کہتے ہیں جب راستے میں تھا تو اتنے برے طوفان نے ہماری شپ کو ہٹ کیا کہ پانی شپ کے بیچ میں آ گیا اور لاگز بکھر گئے اور وہ کشتی ٹوٹ گئی. کچھ لوگ ڈوب گئے, کچھ لوگ چیز چلا رہے تھے. میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بہت بڑا ووڈ لاگ لگا, لکڑی کا ایک پھٹا سا لگا, میں نے اس کو زور سے پکڑ لیا. وہ مجھے جو ہے نا وہ سلولی اینڈ گریجولی کنارے پہ لے آیا. میں جب اس آئی لینڈ پہ پہنچا تو دیکھا الحمدللہ وہاں پہ بالکل وہ ابینڈنڈ آئی لینڈ نہیں تھا, وہاں پہ لوگ آباد تھے. کہتے میں جب اندر گیا آئی لینڈ کی طرف اور دیکھا الحمدللہ مسلمان لوگ تھے اور وہاں پہ مسجد بھی تھی اور گھر بھی بنے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں سیدھا مسجد چلا گیا. ایسے لانگ سٹوری شارٹ کر کے بتاتا ہوں. میں مسجد میں کہتے ہیں میں جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جب قرآن پڑھا تھا تو ایک مزدور آیا میرے پاس اور کہتا ہے کہ آپ تو بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں, اور ہمارے تو اس آئی لینڈ پہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارا تو اس آئی لینڈ پہ یعنی کوئی اچھا قاری نہیں ہے موجود کہ جو قرآن ایسے پڑھے. ماشاء اللہ یو ریسائٹ بیوٹیفل قرآن. تو آپ ایک کام کریں, آپ پلیز میرے بچوں کو پڑھا دیں. سلولی اینڈ گریجولی لوگ آتے گئے اور ان کو اپنے بچے پڑھاتے گئے, اور وہ ابو بکر رحمہ اللہ اس مسجد کے بڑے نوبل شخص بن گئے کہ لوگ ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ, قرآن پڑھ کسی کو آتا نہیں تھا, تو انہوں نے اپنے بچوں کو لایا اور لوگ بھی پڑھنا شروع ہو گئے, اور ان کو اس مسجد کا ایک طرح سے لیڈر بنا دیا کہ آپ اس کو رن کریں. کچھ عرصے بعد جب ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں اس آئی لینڈ کو چھوڑ کے, مجھے نکلنا ہے یہاں سے, مجھے اپنے گھر کی طرف اور اپنے بزنس کی طرف واپس جانا ہے. تو